برکہ ان ٹائم اینڈ ویلتھ. اگر ہم آج کل کے دور کو دیکھیں تو گلوبل اکنامک ریسیشن چل رہا ہے پوری دنیا میں. انفلیشن کی انتہا ہو گئی ہے. بیسک نیڈز آٹا, چینی, پانی بڑھ چکے ہیں بہت زیادہ پرائسز میں. اور نیچرل ڈیزاسٹرز وغیرہ دیکھ لیں, زلزلے آ رہے ہیں, سیلاب مختلف جگہوں پہ آیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پہ رحم کرے. تو اس سب کو دیکھنے کے بعد ایک ریفلیکس ایکشن ہوتا ہے ایک انسان کا, دیٹ اے پرسن ورریز اباؤٹ ہز ہیلتھ, ہز ویلتھ, ہز فیملی. تو ایک بندہ اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے. تو اس ٹائم میں ہم تھوڑے سے مال میں برکت کیسے اچیو کریں, جو آلریڈی ہمارے پاس ہے اس میں اس کی کوالٹی کو کیسے امپروو کریں, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت اور رحمت کیسے حاصل کریں. دیر از نو ڈاؤٹ ایٹ آل کہ یہ جو زمانہ ہے, یہ جو دور چل رہا ہے, فتنوں کا دور ہے. اور اس فتنے کے دور میں وقت کم سے کم ہوتا جا رہا ہے, یعنی وقت میں برکت نہیں رہی. آپ جہاں بھی دیکھ لیں. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, لا تقوم الساعۃ حتی یتقارب الزمان. قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک ٹائم شرنک نہ ہو جائے, زمانہ شرنک نہ ہو جائے, قریب نہ ہو جائے, وقت تھوڑا نہ ہو جائے. فتكون السنة كالشهر ويكون الشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كاختراق السعفة. اللہ اکبر. یہ مسند احمد کی حدیث ہے, اس کا نمبر ہے 10560 10560. آپ نے فرمایا کہ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک ٹائم شرنک نہ ہو جائے, ٹائم تھوڑا نہ ہو جائے. فَتَكُونَ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ, ایک سال مہینے کے برابر ہو جائے گا. اللہ اکبر. وَيَكُونُ الشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ, ایک مہینہ ایک ہفتے کے برابر ہو جائے گا. وَتَكُونُ الْجُمْعَةُ كَالْيَوْمِ, ایک ہفتہ ایک دن کے برابر ہو جائے گا. وَيَكُونُ الْيَوْمُ كَالسَّاعَةِ, اور ایک سبحان اللہ ایک دن ایک گھنٹے کے برابر ہو جائے گا. وَتَكُونُ السَّاعَةُ, اور ایک جو گھنٹہ ہے وہ کس طرح سے ہو جائے گا, جیسے ایک بش کو, ایک جھاڑی کو جلتے ہوئے ٹائم لگتا ہے, یعنی انفلیمیشن آف اے بش بالکل لائک سیکنڈز چلا جائے گا. سبحان اللہ, یہ وہ دور آ چکا ہے. لیکن سوال یہ ہے, کیا اس دور میں بھی برکت کو اچیو کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس دور میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی لائف میں برکت بھری ہوئی ہے؟ یس, برکہ کین اسٹل بی اچیوڈ اس دور میں بھی. اور برکت از این امیزنگ کانسیپٹ, اور ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ یہ ہے کیا, اینڈ ویل اسٹڈی 8 ways ٹو اچیو برکہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہر رمضان شہر مبارک, رمضان کا جو مہینہ ہے وہ بڑا بابرکت مہینہ ہے. واٹ ڈز دیٹ مین کہ بابرکت مہینہ؟ آپ دیکھیں سبحان, رمضان کا جو مہینہ ہے اس میں انسان روزہ بھی رکھتا ہے, تہجد بھی پڑھا ہے, قیام اللیل بھی کر رہا ہے, پھر بھی قرآن ختم کر لیتا ہے, پھر بھی لوگوں میں کھانا تقسیم کر لیتا ہے, بھوک اور پیاس سے برداشت کر لیتا ہے, دعاؤں کے لیے ٹائم نکال لیتا ہے, مسجد میں سنت نماز بھی پڑھ رہا ہے, کتنا خیر کا کام انسان کر رہا ہوتا ہے, دعوت کا کام بھی کر رہا ہوتا ہے. یہ برکت ہے. آپ اپنی لائف میں کبھی آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ دو لوگ ہیں, ایک وہ شخص ہے کہ جس کے پاس ایک دن ہے, ہر بندے کے پاس 24 گھنٹے ہیں, اور وہ ایک دن میں اتنا کچھ اچیو کر رہا ہے, اتنا کچھ وہ کام کر رہا ہے, پروڈکٹیوٹی لیول اس کا اتنا ہائی ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے. اور ایک اور شخص ہے جس کے پاس آل دا لگژریز ان دا ورلڈ ہے, سب کچھ اویلیبل ہے اس کے پاس, لیکن وہ ایک دن میں بہت تھوڑا اچیو کر رہا ہے. کبھی کبھی انسان کو اپنا آپ ایسا لگتا ہے کہ یو نو پیپل دوز آر ریڈنگ بکس, گیونگ صدقہ, فاسٹنگ, پریئنگ تہجد, یو نو ڈوئنگ سو مچ ایکشنز, ایکسپینڈنگ دیئر بزنس اینڈ واٹ ناٹ, بٹ آپ کو لگتا ہے کہ میرے وقت میں وہ برکت نہیں ہے, میں اتنا کام نہیں کر پا رہا. دیر از سو مچ دے آر ڈوئنگ ان دے ون ڈے, اینڈ ہم لوگ اتنا نہیں کر رہے. اور کچھ لوگ ہیں جو اپنے ویلتھ پہ بہت تھوڑا ہے لیکن وہ گزارا کر رہے ہیں اس پہ. کچھ لوگ ہیں جن کے پاس جو ویسے ہی بہت بیزی ہیں لیکن دے آر ریڈنگ بکس, دے آر ڈوئنگ اے لاٹ. سو سم پیپل دے ہیو لانگ فروٹلیس لائفز, and there are some people who have short fruitful lives. تو یہ کیسے ہے, یہ کیسے فرق آتا ہے لوگوں میں؟ تو ہم یہ پڑھتے ہیں اس کو. explain the explanation of barakah is it's an amazing Islamic concept. And what does it do? یہ کرتا کیا ہے؟ maximizes the quality of what you have. یا اللہ,
maximizes the quality of time, health, energy, money, family of what you have. It is not necessarily related to the quantity. ضروری نہیں کہ برکت کے آنے سے آپ کے جو بینک اکاؤنٹ میں 1 کروڑ تھا تو وہ 2 کروڑ ہو جائیں گے. نہیں, ضروری نہیں ہے. یہ بھی ایک ہے, ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو جائے, لیکن اکثر جو برکت کا کانسیپٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ 1 کروڑ اتنا بینیفیشل بن جائے کہ آپ کے لیے 5 کروڑ والا کام کریں. اور جس بندے کے پیسے میں 1 کروڑ میں برکت نہیں ہے تو اس کے لیے وہ آپ سمجھ لیں 10 لاکھ والا کام کر رہا ہو. سو برکہ is a blessing from Allah subhanahu wa ta'ala in your time, in your money, health, children. اس کو اگر آپ ڈیفائن کریں in summarized words is زیادت الخیر فی شیء, excess of خیر in anything. کچھ علماء نے اور ڈیفینیشن بیان کیا کہ العمل کثیر فی الوقت القلیل, بہت زیادہ ایکشن کر لینا کسی انسان کا بہت تھوڑے وقت میں. اور زیادہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوانٹٹی اس کی بہت بڑھ جائے, کوانٹٹی بھی ہو سکتی ہے جیسے ہم نے کہا, بٹ کوالٹی. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, یہ نہیں کہا اکثر عملا. تم میں سے بہترین احسن عمل کون کرتا ہے, تو اس کا جو عمل ہے نا وہ حسین بن جائے. فار ایگزامپل نماز تو ہر کوئی پڑھا ہوتا ہے, لیکن کچھ لوگوں کو ان کی نماز کا ثواب 100% ملتا ہے, کچھ لوگوں ان کی نماز کا ثواب 100% نہیں ملتا اور بہت تھوڑا ملتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں برکت کیسی تھی, اللہ اکبر. تبوک کا موقع آپ دیکھ لیں, صحابہ کے مشکیزوں میں پانی یوز ہوتا رہا, گھوڑوں نے بھی پیا, خود بھی پیا, وضو بھی کیا, تو بہت تھوڑا پانی رہ گیا. اور تبوک پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے, and there were more than 1,000 companions and they were running out of water. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سارے پانی کو لاؤ ایک برتن میں جمع کر لو. سب پانی کو ایک برتن میں جمع کر دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک ان پہ ڈالا, اس پانی میں ڈال کے کہتے ہیں بسم اللہ البرکۃ من اللہ, اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں, بے شک برکت اللہ کی طرف سے ہی ہے. اور پھر اس پانی کو صحابہ یوز کرتے رہے, گھوڑوں نے بھی پیا, وضو بھی کیا, and there were more than 1,000 صحابہ used that water, بٹ وہ ختم نہیں ہوا. Now this is a miracle from Allah subhanahu wa ta'ala to نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن دیکھیں ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے برکت کتنی ڈالی تھی. اور یہاں پہ رک جائیں میں اور آپ, اور یہ ریئلائز کریں کہ وی کی ناٹ ٹیک اللہ سبحانہ وتعالیٰ آؤٹ آف دا ایکویشن. اللہ تعالیٰ کے انوالومنٹ کے بغیر ہمیں زندگی گزارنی نہیں چاہیے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو نا ہر اپنے میٹر میں لانا چاہیے. ڈونٹ ٹیک اللہ سبحانہ وتعالیٰ آؤٹ آف ایکویشن. یہ برکت کس کی طرف سے تھی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ جو معجزہ تھا اللہ کی طرف سے تھا, اور ہماری زندگی میں بھی جو بینیفٹ ہے وہ اللہ ہی دے گا. He can make our lives beneficial and not beneficial at all. کیونکہ اللہ کون ہے, اللہ تعالیٰ is the source of برکہ. اللہ تبارک و تعالی, تبارک کا مطلب کیا ہے, the one who has برکہ. تبارک الذی بیدہ الملک, بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے. تبارک الذی نزل الفرقان, بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان کو نازل کیا. اللہ سبحانہ وتعالی is not just the source of برکہ, rather Allah himself, his ذات is full of برکہ. He is القدوس, he grants it to whomever he wants. So آج ہم کچھ ٹپس پڑھتے ہیں to achieve برکہ in life. So سب سے پہلا پوائنٹ, اگر میں اور آپ اپنی زندگی میں برکت کے دروازے کھولنا چاہتے ہیں اور آسمان کے دروازے کھل جائیں اور ہماری زندگی میں برکت بھر جائے, تو کیا کریں, تقویٰ اچیو کریں, اللہ کا تقویٰ اختیار کریں. قرآن, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, قرآن میں آتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اگر لوگ جو شہر والے تھے, ملک والے تھے, پاکستان والے لوگ, کسی بھی جگہ کے لوگ ایمان لاتے اور تقویٰ اختیار کرتے, لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ, یا اللہ ہم آسمان سے ان کے لیے برکت کے دروازے کھول دیتے ہیں. پھر کچھ ہزاروں میں انہیں گزارا ہو جاتا, پھر ان کے لیے کثرت سے مال آتا, پھر ان کی آفات دور ہو جاتی. برکات من السماء, اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ان کے پاس آتی. لیکن انہوں نے کیا کیا, انہوں نے جھٹلایا اللہ کے پیغام کو, اور اللہ نے ان کو پکڑ لیا اس کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے. دیکھیں میرا اور آپ کا زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے, رائٹ, عبادت. رائٹ, عبادت کیا ہے, تقوی تو عبادت ہے. التقوی ہا ہونا, اللہ نے کہا تقوی یہاں موجود ہے. اور تقوی ہے کیا,
کہ انسان گناہوں سے بچے اور نیکیوں پہ فرائض سے عمل کرے. دس از دا بریف ڈیفینیشن آف تقویٰ. اور یاد رکھیں جب انسان کی زندگی میں تقویٰ نہ ہونا اور گناہ ہو تو گناہ ساری برکت کو چھین کے چلے جاتے ہیں اس کی زندگی سے. یہی تو وجہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ جب امام شافعی کو ملے، اور امام شافعی 8 سال کے چھوٹے بچے ہیں، بٹ ہی ہیز دس فوٹوگرافک میموری اینڈ امیزنگ، ہی از اہیڈ آف آل پیپل. تو امام مالک نے نا ان میں یہ ٹیلنٹ نوٹس کیا کہ یہ بندہ دس گائے از جینیس. تو کہا کہ میرے بیٹے ذرا انی اری اللہ قد القا علی قلبک نورا، کہ میں دیکھتا ہوں کہ اللہ نے تیرے دل میں نور ڈالا ہے. یہ نہیں کہا کہ تو بڑا ٹیلنٹڈ ہے، تم بڑے کمال کے، اللہ نے تمہارے دل میں نور ڈالا ہے. I can see the light in your heart. فلا تطفعوا بظلمات المعاصی، فلا تطفعوا بظلمات المعاصی. تو اس کو مت ضائع کرنا، اس کو مت بجھا دینا گناہوں کے اندھیروں سے میرے بیٹے، کیونکہ جب گناہ آتے ہیں تو پروڈکٹیوٹی، برکت، سب کی سب چلی جاتی ہے. سنس ٹیکس اوے آل دا برکہ آف آور لائف. دیکھیں ہر چیز اللہ کی طرف سے گفٹ ہے، مال، انٹلیکٹ، نالج، یاداشت، ہر چیز اللہ کی طرف سے گفٹ ہے. اینڈ دا گفٹس آر ٹیکن اوے اف وی سن. اور اللہ کے نبی نے زمانے کو جو سکویز ہونا ہے نا، اس کو بھی سن سے ریلیٹ کیا. یتقارب الزمان، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ٹائم ول شرنک. کب؟ وینقص العمل، جب عمل تھوڑا ہو جائے گا. ویلقی الشح وتظہر الفتن ویکثر الحرج. زمانہ تھوڑا ہو جائے گا جب عمل کم ہو جائے گا.